الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ اور کیا آپ کے پاس آئی ہے نبأ الخصم جھگڑنے والوں کی خبر اذ جب تصوروا وہ دیوار پھاند کر داخل ہوئے المحراب عبادت خانے میں اذ جب دخلوا وہ داخل ہوئے علی داود علیہ السلام پر ففزع منہم پس وہ گھبرا گئے ان سے قالوا انہوں نے کہا لا تخف مت ڈریے خصمانی دو جھگڑنے والے ہیں بغا زیادتی کی ہے بعضنا ہم میں سے ایک نے علی بعض دوسرے پر فاحکم پس فیصلہ کیجیے بیننا ہمارے درمیان بالحق حق کے ساتھ ولا تشطط اور بے انصافی نہ کیجیے واہدنا اور ہماری رہنمائی کیجیے الی سواء الصراط سیدھے راستے کی طرف ان ھذا بے شک یہ اخی میرا بھائی ہے لہو اس کی 99 نعجۃ دمبیاں ہیں ولی اور میری نعجۃ واحدۃ ایک دمبی ہے فقال تو اس نے کہا اکفلنیہا اسے میرے سپرد کر دو وعزنی اور اس نے بہت سختی کی ہے مجھ پر فی الخطاب بات کرنے میں قال اس نے کہا لقد بلا شبہ یقیناً ظلمک اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے بسؤال نعجتی کا تیری دمبی کو ملانے کا سوال کر کے الی نعاجہ اپنی دمبیوں کے ساتھ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے من الخلطاء شریک لیبغی یقیناً زیادتی کرتا ہے بعضهم علی بعض ان کا بعض پر الا الذین آمنوا سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے وقلیل ما اور بہت ہی کم ہیں ہم وہ وظن اور یقین کر لیا داود علیہ السلام نے انما کہ اس کے سوا نہیں فتناہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے فاستغفر تو اس نے بخشش مانگی ربہ اپنے رب سے وخر اور نیچے گر گیا راکعا رکوع کرتا ہوا واناب اور اس نے رجوع کیا فغفرنا تو ہم نے بخش دیا لہو اسے ذالک یہ وَإِنَّ اور بے شک لہو اس کے لیے عندنا ہمارے ہاں لزلفا یقیناً بڑا قرب ہے وحسن مآب اور اچھا ٹھکانہ ہے یا داود اے داود علیہ السلام انا بے شک ہم نے جعلنا کا آپ کو بنایا ہے
خلیفتن خلیفہ، فی الارض زمین میں، فاحکم پس فیصلہ کیجئے، بین الناس لوگوں کے درمیان، بالحق حق کے ساتھ، ولا تتبع اور پیروی مت کیجئے، الہوی خواہش کی، فیضلک ورنہ وہ گمراہ کر دے گی آپ کو، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یضلون گمراہ ہوتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، لہم ان کے لیے، عذاب شدید بہت سخت عذاب ہے، بما اس وجہ سے جو نسو انہوں نے بھلا دیا، یوم الحساب حساب کا دن۔ ان آیات سے پہلے ہم نے جو آیات پڑھی تھی ان میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا داود علیہ السلام کے 8 اوصاف بیان کیے تھے، اور ان میں 2 وصف اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے تھے وہ یہ تھے کہ انہ اواب، کہ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور اسی طرح ایک اور وصف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا وفصل الخطاب، کہ فیصلہ کن گفتگو کرنے والے ہیں۔ اب ان اوصاف کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اسی اوصاف کی ایک جھلک ہمارے سامنے رکھی ہے، اور پیچھے ہم نے ایک آیت یہ بھی پڑھی تھی کہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود، کہ آپ جو کافر آپ کو باتیں کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، اور داود علیہ السلام کو یاد کیجئے جو ہمارے بندے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر داود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور اس کے بیان کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قصے کا آغاز کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، یہاں پر حل استفہامیہ استعمال کیا ہے، اور یہ استخباریہ کے لیے آیا ہے یہاں پر، یعنی خبر دینے کے لیے۔ تو جب کسی واقعے کی طرف آپ مخاطب کو شوق دلانا چاہتے ہوں، متوجہ کرنا چاہتے ہوں، تو اس کے لیے عموماً استفہام سے آغاز کیا جاتا ہے، تاکہ سننے والا پوری توجہ سے بات کو سنے اور اس سے عبرت کو حاصل کریں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک لفظ استعمال کیا، اس کی وضاحت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ نبأ۔ نبأ کا اطلاق علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی خبر پر نبأ کا اطلاق اس وقت ہوگا جب اس میں 3 چیزیں پائی جائیں گی۔ جب کسی خبر میں 3 چیزیں پائی جائیں گی تو اس کے اوپر لفظ نبأ استعمال ہوگا۔ نمبر 1، وہ خبر جو ہے نہایت مفید ہو۔ نمبر 2، اس خبر سے علم حاصل ہو۔ نمبر 3، اس خبر سے غلبہ ظن حاصل ہو۔ اگر اس کے اندر خبر سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، مفید خبر نہیں ہے، علم حاصل نہیں ہو رہا، ظن غالب حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے لفظ نبأ استعمال نہیں ہوگا۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہاں پر بھی نبأ کے لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیے۔ اور اسی طرح نبأ صرف اسی خبر کو کہا جائے گا جس میں کذب کا احتمال بالکل نہ ہو، جس کے اندر جھوٹ کا بالکل احتمال موجود نہ ہو، جیسا کہ خبر متواتر ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو اخبار ہیں، خبریں ہیں، جو نبی علیہ السلام کی خبریں ہیں، اب اس کے اندر کیا ہے؟ کذب کا بالکل بھی احتمال نہیں ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے الخصم، یہ مصدر ہے اور اس کا اطلاق واحد، تثنیہ اور جمع سب پر ہوتا ہے،
اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھگڑنے والا، مدعی، مدعا علیہ، ٹھیک ہے، دو جماعتیں، اور اس کی جمع خصوم اور اقسام آتی ہیں، خصمان اختصموا فی ربہم۔ تو یہاں پر الخصم سے مراد کیا ہے؟ المتخاصمون، جھگڑنے والے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد لفظ ہے تصورو۔ تصورو جمع کا صیغہ ہے، اور یہ متخاصمون کو خصم اس لیے ہم نے جمع کے معنی میں استعمال کیا کیونکہ یہاں پر فریقین ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں، اور یہ جھگڑنے والے دو، ٹھیک ہے، دو تھے، اور دو ہوں یا دو سے زائد اس کے اوپر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اور حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ الاثنان فما فوقہما جماعہ۔ تصورو، یہ سور دیوار کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ دیوار کو، اور تصورو کے ضمن میں دخلو کا معنی شامل ہے، اور اسی وجہ سے المحراب جو آگے ہے نا، تصور المحراب، اس کو المحراب اس کا کیا ہے؟ مفعول بنا دیا گیا ہے۔ آپ نے جو قرآن مجید کی ہم کہتے ہیں نا یہ صورتیں ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟ دیوار کی کے معنی کے اندر موجود ہیں۔ شہر کی جو پناہ گاہ ہے اس کو بھی کیا ہے؟ سور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے احاطہ کیا ہوتا ہے۔ تو سور القرآن یعنی قرآن کا احاطہ کرنے والی صورتیں۔ اس تصورو جب وہ داخل ہوئے المحراب، المحراب یہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے عبادت خانہ، یاد الہی کے لیے جو کمرہ ہو اس کو، یا بالا خانہ، یا مسجد میں جو امام کے لیے بنائی ہوئی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ محراب کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ الحرب سے ظرف مکان ہے، اور حرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لڑنا، بھیڑنا۔ عبادت خانے یا مسجد کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ شیطان اور خواہش نفس سے جنگ کرنے کی جگہ ہے، یا اس لیے بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس جگہ کھڑے ہو کر انسان عبادت کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ دنیاوی کاروبار اور پریشان خیالیوں سے بالکل یکسو ہو جائے۔ تو اس تصورو المحراب۔ آگے پھر مزید لفظ آپ نے پڑھا لا تشتت۔ لا تشتت اس کا معنی کیا ہے؟ بے انصافی نہ کرنا۔ شتت زیادتی کو کہتے ہیں، ظلم کو کہتے ہیں۔ اشت الحاکم اذا جار، حاکم جب بے انصافی کرے تو اس وقت یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور نعجہ یہ انثى من الضأن، بھیڑ یا دمبی، ٹھیک ہے، جو ان کی مؤنث ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور عز یعز غالب آنا۔ الخلطاء یہ خلیط کی جمع ہے، شریک، لیکن خلیط عام ہے، اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے اپنا مال ملایا ہوا ہو، مگر ہر ایک اپنے اپنے مال کا الگ الگ مالک بھی ہو۔ قلیل بہت کم، ما کے ساتھ تاکید کی وجہ سے ہم نے ترجمہ اس کا کیا کیا تھا؟ قلیل ما، بہت ہی کم۔ اب ذرا ان آیات کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بات بیان کی ہے اس کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ ان آیات کے سمجھنے کے اندر اکثر لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اور جس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قرآن مجید کی تفاسیر میں اسرائیلی روایات پر اعتماد ہے۔ جب سے مسلمانوں نے اپنی تفاسیر کے اندر اسرائیلی روایات کو داخل کیا، اب جب مسلمان ان تفاسیر کے اندر ان روایات کو پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ حالانکہ یہود کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبروں کے دشمن تھے، اور خاص طور پر سیدنا داود علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کے متعلق تو ان کی دشمنی سب کو معلوم ہے۔ اگر کوئی شخص ان روایات سے ذہن کو صاف کر لے تو آیات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان روایات کو اپنے ذہن میں رکھیں گے
پھر آپ ان آیات کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ ان آیات کی تفاسیر سمجھنے کے لیے اسرائیلی روایات کو اپنے ذہنوں سے بالکل نکال دینا ہے۔ جب آپ اسرائیلی روایات کو اپنے ذہنوں سے بالکل نکال دیں گے تو ان آیات کی تفسیر سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ اور ان آیات کی تفسیر سے پہلے یہ چیز بھی ذہن نشین کر لیں کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا داود علیہ السلام کی تعریف بیان کی ہے، آپ کی خصوصیات کو ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کے کسی بھی الفاظ یا مفہوم میں یہ کوئی اشارہ ہمیں نہیں ملتا کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا داود علیہ السلام کے کسی فعل پر ناراضگی کے اظہار کیا ہو کہ میں آپ کے اس فعل پر ناراض ہوا ہوں، کہ جو آپ نے شریعت کے خلاف کیا یا آپ کی فضیلت کے خلاف تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی باتوں پر صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے داود علیہ السلام کو بطور نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ جب آیات کا خلاصہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا سینہ اپنی قوم کے کفر سے تنگ ہوتا ہے تو آپ نے صبر کرنا ہے، اور ہمارے بندے داود علیہ السلام کو یاد کرنا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے داود علیہ السلام کا ذکر یہاں پر انتہائی عزت اور تکریم کے ساتھ کیا ہے، اور ان کی تعریف بہت بلند اوصاف کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور یہاں پر غور کریں ان الفاظ کے اوپر، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ہمارا بندہ۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے عبودیت عامہ اور ایک ہوتی ہے عبودیت خاصہ، اور تیسری ہوتی ہے عبودیت خاصۃ الخاصہ۔ جو خاصۃ الخاصہ ہے یہ صرف انبیاء کو اللہ رب العالمین دیتے ہیں، اور یہ عبدنا کہنا یہ ایک لفظ ہی تمام اوصاف کے اوپر بھاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اسریٰ بعبدہ، عبد کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ پھر ان آیات کو آپ پڑھتے چلے جائیں تو اس میں کیا ہے؟ ذل عید، کہ حق کی قوت والے تھے، اواب، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے، انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ اور پھر اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا داود انا جعلناك خلیفۃ فی الارض۔ پھر اس کے بعد ان کا مرتبہ بیان کرتے ہیں وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب۔ تو یہ سارے اوصاف کو اگر آپ ملائیں، اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان اوصاف کے ہوتے ہوئے وہ جو تمام روایات بیان کی جاتی ہیں، اسرائیلی روایات، وہ سراسر سیدنا داود علیہ السلام پر بہتان ہے، سیدنا داود علیہ السلام کے اوپر الزامات ہیں جو لگائے گئے، اور یہ ایک عام شریف آدمی کے اوپر بھی انسان نہیں لگا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا داود علیہ السلام کے بارے میں جو بات بیان فرمائی، اب وہ ذرا غور سے سمجھتے جائیے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے؟ اس تصور المحراب، کہ جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے کے اندر سیدنا داود علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اب یہ جو اس تصور المحراب ہے یہ بھی اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ دروازے سے کیوں نہیں آئے، کیونکہ دروازے پر پہرا تھا، اور ان کا معاملہ وہ اپنے لحاظ سے سمجھتے تھے کہ انتہائی اہم ہے، ضروری ہے،
اور اسی وقت اس کا ہمیں فیصلہ کروانا چاہیے داؤد علیہ السلام سے۔ تو اس لیے انہوں نے دیوار کو پھلانگا، اور دیوار کو پھلانگ کر وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے معبد خانے میں داخل ہو گئے۔ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم، جب وہ معبد خانے کے اندر داخل ہوئے تو داؤد علیہ السلام ان کے آنے سے کیا ہے، گھبرا گئے۔ اصل میں فزع انقباض اور وحشت کی اس حالت کو کہتے ہیں جو کسی خوفناک امر کی وجہ سے انسان پر طاری ہو۔ اس حالت کو ہم گھبراہٹ اور غم زدگی سے بھی کیا ہے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام کا یہ گھبرانا اور غم زدہ ہونا یہ ایک فطری عمل تھا، کیونکہ یہ آنے والے کون ہیں، پہرے داروں کی نظروں سے بچ کر یہاں کیسے پہنچ گئے، پھر پہرے داروں نے ان کو کیوں نہیں روکا، دیوار پھلانگ کر آخر یہ کیوں آئے ہیں، ان کا آنا خطرے سے خالی نہیں۔ اور پھر خاص طور پر انبیاء کے متعلق بنی اسرائیل یہ معروف تھا کہ وہ اپنے انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو اب اسی تناظر میں جب وہ دیوار پھلانگ کر آئے تو سیدنا داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ اور یہ گھبرانا، یہاں پر یہ بات بھی سمجھتے جائیے، یہ گھبرانا جو ہے منصب نبوت کے منافی نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے فرعون کی سرکشی کے تناظر میں کیا کہا تھا، قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا۔ پھر اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو پھینکا وہ سانپ بنا، اس سے ڈر گئے۔ پھر جادوگروں کی رسیوں کو سانپ بنتے دیکھ کر اس وقت بھی ڈر گئے تھے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیجئے، انہوں نے جب مہمان سمجھ کر بچھڑے کا گوشت کھانے کے لیے پیش کیا، لیکن انہوں نے جب کھانے سے گریز کیا تو وہ بھی کیا ہے، خوف زدہ ہو گئے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، لا تخف، آپ ڈریے مت۔ پھر لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے جب انتہائی خوبصورت جوانوں کی صورت میں آئے تو قوم کی غلط روشوں کے پس منظر وہ خوف زدہ ہونے لگے، تو فرشتوں نے کیا کہا، لا تخف ولا تحزن۔ تو اسی طرح انسان کسی شیر کو دیکھتا ہے یا وحشی جانور کو دیکھتا ہے یا چور کو دیکھتا ہے، ڈاکو کو دیکھتا ہے، یا پھر غیر مانوس انسان کو دیکھ کر انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو خوف آتا ہے یہ طبعی اور فطری عمل ہے، یہ نبوت اور ولایت کے منافی نہیں ہے۔ ہاں وہ خوف جو توحید کے منافی ہے، جو مشرکین غیر اللہ سے رکھتے تھے کہ یہ ہمیں بیماری میں اور مال و جان کے نقصان میں مبتلا کر دیں گے، اولاد سے محروم کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ جو خوف ہے یہ غلط ہے، یہ شرک والا خوف ہے۔ باقی فطری طور پر اگر خوف آ جانا وہ اس کے اندر یہ نہ نبوت کے منصب کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ ولایت کے منصب کے خلاف ہے۔ تو اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم، جب وہ داؤد علیہ السلام پر آئے تو سیدنا داؤد علیہ السلام ان کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیں دیکھ کر گھبرائیے نہ، آپ خوف زدہ نہ ہوئیے، کیوں، ہم کوئی بری نیت سے یہاں پر نہیں آئے، بلکہ ہم آپس کا ایک جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور بے انصافی نہ کریں اور ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیں۔ اب یہاں پر ان الفاظ کے اوپر اگر غور کریں آپ کہ ایک تو سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس وہ دیوار پھاند کر آئے ہیں، پھر انہوں نے مقدمہ پیش کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا کہ جس شخص سے ہم کلام ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت کے ساتھ حکومت کا شرف بھی عطا کر رکھا ہے، اور جس سے وہ حق کے خلاف یا بے انصافی پر مبنی فیصلے کرنے کی توقع نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں، فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان میں حق کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ولا تشدد، بے انصافی نہیں کرنی۔ اب یہ دونوں جملے مزید کسی شخص کے غصے کو بھڑکا سکتے تھے،
لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے صبر کو اور ان کے حلم کو بیان کیا، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ان کے صبر کو دیکھو اور حلم کو دیکھو، لوگ آئے ہیں، خوف زدہ بھی کیا ہے، پھر بھی انہوں نے ان کو کوئی جملہ نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں، ہمارے درمیان میں زیادتی نہیں کرنی، اس کو بھی انہوں نے برداشت کیا۔ تو اس لیے اگر آپ کو یہ کافر کسی قسم کی باتیں کرتے ہیں تو آپ نے بھی اسی طرح ان باتوں کو کیا نام ہے برداشت کرنا ہے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے بات سنی۔ بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک میرا بھائی ہے۔ اب یہ بھائی جو ہے، ایک تو انہوں نے یہاں پر تعلق ظاہر کیا کہ یہ میرا حقیقی یا پھر دینی بھائی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہماری آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے ساتھ ہمارا اخوت والا رشتہ موجود ہے۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے، مدعی عموماً مدعا علیہ کو ظالم، فاسق، فاجر سمجھتا ہے۔ جب اس نے بھائی اس کو کہا تو پھر کوئی اس کے درمیان میں عداوت دشمنی نہیں رہی، باہمی بھائی چارہ موجود ہے، تو پھر اس سے معاملات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ اس کے پاس جو ہے نا 99 یہ دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اب یہ مجھے کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس ایک دمبی ہے نا وہ بھی مجھے دے دو، اور اس مطالبے کے اندر صرف یہ نہیں کہا کہ بیچ دو، بلکہ مجھ پر سختی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یہ زبردستی مجھے دو، یہ ایک بھی تمہارے پاس نہ رہے۔ تو سیدنا جب داؤد علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہوں نے پہلے تو اس کو تسلی دی، انہوں نے کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، یہ جو اس نے مطالبہ کیا ہے کہ اپنی دمبی کو میری دمبیوں کے ساتھ ملا دو، یہ مطالبہ انتہائی اس کا ظلم پر مبنی مطالبہ ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس 99 موجود ہے، تمہارے پاس ایک ہے، اس کے پاس کیا کمی ہے، تمہارے پاس ایک کیوں نہیں رہنے دے رہا؟ تو یہ اس کا مطالبہ کرنا درست نہیں۔ اور فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، یہ بات بھی یاد رکھو، یہ مظلوم کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اکثر طور پر کیا ہوتا ہے، اکثر طور پر جو شریک ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر زیادتی کر لیتے ہیں۔ اب جب مظلوم کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی لوگ ہیں جن پر ظلم ہوا ہے، ظالم اور بھی ہے، تو اس کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمُصِيبَةَ إِذَا عَمَّتْ طَابَتْ، جب مصیبت عام ہو جاتی ہے تو وہ برداشت کے قابل ہو جاتی ہے، انسان برداشت کر لیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جو ایمان والے ہیں، عمل صالح اختیار کرنے والے ہیں، وہ اس طرح زیادتیاں نہیں کرتے، ان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ اس طرح زیادتیاں نہیں کرتے۔ اور وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن وہ بہت کم ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام نے یہ بات سن کر اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا اور کہا کہ اس کا یہ تم سے مطالبہ کرنا انتہائی غلط ہے، کہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ دمبی بھی مجھے دے دو، یہ مطالبہ کرنا ہی اس کا غلط ہے۔ آپ اس چیز کے مالک ہو، آپ خوشی سے اگر دینا چاہتے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ سے زبردستی یہ چیز نہیں چھین سکتا۔ اب قرآن مجید نے صرف یہاں پر یہ بات اتنی سی بیان کی ہے، لیکن جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ان تفاسیر کے اندر بہت عجیب عجیب چیزیں موجود ہیں۔ وہاں انہوں نے کیا کیا کہ دمبیوں کو بیویوں کے ساتھ تبدیل کر دیا، دمبیوں کو بیویوں کے ساتھ واقعے کو تبدیل کر دیا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، تو ایک بیوی جو ان کا ایک کیا نام ہے سپاہی تھا، اس کا نام اوریا، وہ بتلاتے ہیں جی اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، ان کو ایک دفعہ نہاتے ہوئے دیکھ کر سیدنا داؤد علیہ السلام نعوذ باللہ اس کے اوپر عاشق ہو گئے، پھر اس کے ساتھ تعلق بھی قائم کر لیا۔ ایک روایت کے اندر تو یہ ہے پھر اس سے وہ حمل ہو گیا، تو پھر اس کو ایک جہاد کے اندر بھیج دیا تاکہ وہاں پر جا کر وہ قتل ہو جائے، پھر اس سے نکاح کر لیا اس کی عدت ختم ہونے کے بعد۔ بعض نے کہا کہ نہیں، پہلے جو ہے نا اس کو جب وہ بیوی پسند آ گئی
تو اولیاء کو ایک جہاد کے اندر بھیج دیا تاکہ وہاں پر جا کے وہ شہید ہو جائے. اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کی بیوی سے نکاح کر لیا. یہ ساری باتیں سیدنا داؤد علیہ السلام کے منصب کے بھی خلاف اور ان کے اوپر الزام. یہ عام بندہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا. تو جائے کہ ہم ان کے اوپر یہ بات کہیں. پھر بعض لوگوں نے کیا ہے داؤد علیہ السلام کی یہاں پر جو غلطی نکالنے کی کوشش کی، وہ کیا کہا کہ انہوں نے صرف مدعی کی بات سن کر فیصلہ کر دیا، فریق ثانی کی بات نہیں سنی. ٹھیک ہے، اس کی بھی بات سننی چاہیے تھی، آخر وہ بھی اپنی بات کو بیان کرتا. یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ خلاصتاً ایک بات نقل کرتے ہیں، میں اختصار کر رہا ہوں یہاں پر، کہ قد ذکر المفسرون ها هنا قصة اکثرها مأخوذ من الاسرائیلیات ولم يثبت فيها عن المعصوم حدیث یجب اتباعه. کہ کہتے ہیں مفسرین نے یہاں پر بہت سے واقعات کو ذکر کیا جن کی اکثر اسرائیلیات میں سے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے معصوم یعنی نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ جس کی اتباع کرنا واجب ہو. ولیکن روا ابن ابی حاتم ہنا حدیثا لا یصح سندہ. امام ابن ابی حاتم نے یہاں پر ایک حدیث بیان کی جس کی سند صحیح نہیں ہے. لأنه من روایت یزید الرقاشی، کیونکہ وہ یزید الرقاشی سے بیان کرتے ہیں، وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یزید اگرچہ وہ صالحین میں سے ہے لیکن ضعیف الحدیث عند الائمہ، ائمہ کے نزدیک وہ کیا ہے ضعیف الحدیث ہے. فالاولا ان یقتصر علی مجرد تلاوت هذه القصہ، کہتے ہیں بہتر بات یہ ہے کہ اس قصے کو صرف پڑھا جائے. وان يرد علمها الى الله عز وجل، اور اس کا علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹا دیا جائے. فان القرآن حق، کیونکہ قرآن مجید حق ہے. وما تضمن فهو حق ایضا، اور جو کچھ اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے وہ سب کا سب حق ہے، اور جو باقی بیان کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا کیا ہے باطل ہے، جھوٹ ہے. وہ سیدنا داؤد علیہ السلام پر الزام تراشیاں ہیں کہ انہوں نے اس طرح ظلم کیا، زیادتی کی، اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا. یہ سارے کا سارا جو ہے غلط. اور پھر بعض لوگوں نے یہاں پر دو جھگڑنے والوں کو کیا کہا، یہ انسان نہیں تھے بلکہ فرشتے آئے تھے داؤد علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے لکھا کہ داؤد علیہ السلام نے جب فیصلہ کیا تو وہ ہنس پڑے اور غائب ہو گئے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بے اصل ہیں، جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ملتا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، میں نے اس کی بیوی سے اس طرح نکاح کر لیا، اس کے اوپر میری نظر پڑ گئی، میں نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا. پھر کیا ہے وہ انہوں نے فاستغفر ربہ، اپنے رب سے استغفار کیا، بخشش مانگی. اور بخشش مانگنے کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ 40 دن تک وہ سجدوں کے اندر پڑے رہے، روتے رہے، حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے زمین پر سبزہ اگایا. یہ ایسی باتیں ہیں جو تردید کے بغیر لکھنے والوں پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ 40 دن تک کیا کرتے رہے، نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ دوسری ضروریات زندگی، نہ نماز، نہ امور مملکت کی نگرانی. ایسی باتیں بس تفاسیر میں سنی گئی، لکھی گئی، جس نے بیان کر دی بس ہم نے اسی طرح لکھ لی. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہر بات کو انسان نے جو سنا بس اس کو وہ آگے بیان کر دے. تو یہ واقعات کو اس طرح بیان کرنا اور پھر ان کی اس طرح تفاسیر کرنا یہ درست نہیں ہے. اس کے اوپر اگر مزید آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ رب العالمین ان کی عمر کے اندر برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے تفسیر لکھی ہے سورہ صاد کی، اس تفسیر کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے تمام روایات ان کو جو بھی اس کے متعلق موجود ہیں وہ ساری کی ساری روایات کو اکٹھا کیا ہے، ان کے اوپر بحث کی انہوں نے. پھر جو یعنی مفسرین سے چیزیں منقول ہیں ان کی بھی انہوں نے اس کے اوپر بڑی یعنی اچھی طرح وضاحت کی ہے، ان کی سند کے اوپر بات کی ہے. تو کوئی بھی بات اس کے متعلق ثابت نہیں ہے. یہاں اس واقعے کے اندر جو چیز ہماری سمجھنے والی ہیں وہاں پر اب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو چیزیں ہمارے لیے بیان کی ہیں جس کا ہمیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے، وہ ہم چیزیں اب آپ کے سامنے چند رکھ دیتے ہیں.
اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک سبق یہ بھی رکھا ہے، مدعی اگر اپنی گفتگو میں کوئی ناروا رویہ اختیار کرتا ہے تو قاضی کو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے، اسے زجر و توبیخ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ممکن ہے مدعی اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے وہ دکھی ہو اور اپنی دل کی بھڑاس نکال رہا ہو اور قاضی سے انصاف کا تقاضا کر رہا ہو، تو قاضی کو اس کی بات سننی چاہیے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے یہی بات یہاں پر کی کہ اس کی بات کو آپ نے اس کے اوپر سختی نہیں کی، بلکہ حلم کے ساتھ اس کی بات کو سنا اور پھر آگے اس کے اوپر سزا بھی نہیں دی، بلکہ اس کے معاملے کو سن کر ان کے فیصلہ بھی کیا۔ ہاں، اگر وہ حد سے نکل جاتا ہے اس کی جسارت، پھر وہ قاضی جو ہے وہ اس کو تادیب دے سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ان ھذا اخی سے یہ بات بھی یعنی کہ ثابت ہو گئی کہ مدعی جو عموماً مدعا علیہ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں تو اس کا بھی یہاں پر خیال کیا گیا ہے کہ بھائی اس کو کہنا چاہیے، الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ اور نعجتن کا لفظ اس سے بھیڑ، دمبی، پہاڑی بکری اس کو کہا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ عرب کنایتاً اس کا اطلاق عورت پر بھی کرتے ہیں۔ جب اس کا اطلاق عورت پر کیا جاتا ہے تو وہ تفاسیر پھر اس ذہن میں آ جاتی ہے انسان کے، اور پھر وہ وہاں پر چلا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام نے ایک کی بات کو سن کر فیصلہ کیوں کیا، یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب سیدنا داؤد علیہ السلام نے بات سنی تو مدعا علیہ، ٹھیک ہے، اس کی بات کیوں نہیں یہاں پر سنی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اس جرم کو قبول کر لیا تھا، اس نے انکار نہیں کیا۔ ہاں، اگر وہ کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ بات کر دیتا، لیکن اس نے جب بات نہیں کی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کو سن کر اس چیز کو اس نے قبول کر لیا ہے، تو اس لیے سیدنا داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ فیصلہ یہاں پر جو ہے انہوں نے بطور مفتی کیا تھا، بطور قاضی نہیں کیا تھا، کیونکہ مفتی سے جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ اس کے مطابق جواب دے دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر بعض نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جو ہے جلدی کے اندر یہ فیصلہ کیا، اور ان کو جب یہ لگا کہ میں نے یہ فیصلہ جلدی کے اندر کیا ہے تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے استغفار کی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ تو ایک اور چیز آپ نے یہاں پر پڑھی تھی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کو یہ بنیاد بنایا ہے کہ انسان جس کے اندر ایمان موجود ہوگا، عمل صالح موجود ہوگا، وہ کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، پھر بندہ زیادتی کرتا ہے۔ اس کے اندر چند واقعات ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جب بھی کوئی چیز خریدتے تھے، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، تو اگر مالک کوئی قیمت بتاتا، وہ ان کو قیمت لگتی کہ کم ہے، تو وہ اس کو کہتے تھے آپ کی قیمت یہ کم ہے، آپ کی قیمت اتنی ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ ان کا غلام جو ہے 300 کا گھوڑا خرید کر آ گیا، انہوں نے جب گھوڑا دیکھا تو مالک کے پاس واپس لے گئے اور کہا کہ تمہارا گھوڑا مہنگا ہے، اس کی قیمت 800 ہونی چاہیے، اور 800 روپے ان کو دے کر آ گئے۔ تو اسی طرح کے دیگر واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، بات کو میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ جو صفت ہے کہ جو ظلم اور زیادتی نہیں کرتے وہ اہل ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، لیکن وقلیل ما ہم، یہ انتہائی کم، بہت کم لوگ ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے بندے بہت کم ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہم اجعلنی من عبادک القلیل، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے۔ تو انہوں نے کہا تم یہ کیا دعا کر رہے ہو؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما ہم۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر تم سے تو یہ سب لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، تمہیں تو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ ایمان اور عمل صالح ہی
انسان کو ظلم اور زیادتی سے بچاتا ہے۔ جب سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین ہو گیا کہ انما فتناہ، کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، اب آزمائش کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کو محذوف رکھا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا کہ ہم نے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کیا کی، ہم نے آزمائش کیا کی، تو ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کو مخفی رکھا تو ہمیں بھی مخفی رکھنا چاہیے۔ ہاں، بعض علماء نے یہ بات یہاں پر بہرحال بیان کی ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور یہ دونوں ذمہ داریاں بہت بڑی بھاری ذمہ داریاں تھیں۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، تسبیحات بیان کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قیام اللیل کرنے والے، روزوں کا بہت زیادہ ان کو شوق، پیچھے میں نے آپ کو بتایا بھی۔ تو اب انہوں نے کیا ہے، اپنی اوقات کو تقسیم کر دیا تھا۔ کچھ وقت انہوں نے لوگوں کے لیے رکھا، کچھ وقت جو ہے واعظ و نصیحت کے لیے رکھا، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھا۔ پھر اسی طرح وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتے بھی تھے۔ پھر لوہے کی زریں بنانا کتنا مشکل کام ہے، باریک کام ہے، وہ کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کر رکھی تھی۔ اب جب انہوں نے جو مخصوص وقت اپنی عبادت کا کر رکھا تھا، اس وقت میں بھی وہ عبادت خانے کے اندر جب وہ دونوں شخص آ گئے تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو میں عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتا ہوں، اس وقت بھی لوگ ایک دوسرے پر کیا ہے، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور میرے عدل کی اس وقت بھی لوگوں کو ضرورت ہے۔ تو اس لیے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باتیں سنی اور ان کے درمیان میں کیا ہے، فیصلہ کر دیا، اور اللہ رب العالمین سے کیا ہے، فاستغفر ربہ، اللہ رب العالمین سے استغفار کیا، بخشش مانگی، وخر راکعا واناب، اور وہ رکوع کرتے ہوئے گر گئے۔ یعنی یہاں پر خر راکعا سے کیا مراد ہے کہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو گر گئے رکوع کرتے ہوئے، یہاں رکوع سے سجدے کی حالت میں گرنا مراد ہے۔ وہ انابا، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی طرف رجوع بھی کیا۔ پیچھے آپ نے یہ صفت بھی پڑھ لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور ہمارے ہاں ان کا ایک مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ بھی موجود ہے۔ پھر آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے آپ کو زمین کے اندر کیا ہے، خلیفہ بنایا ہے، کہ تاکہ تم کیا ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ اب اس لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو کہا نا لا تتبع الہوا، اس کا مطلب ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کسی خواہش کی پیروی کر بیٹھے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تتبع الہوا، کیوں کہ آپ کو منع کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے کاموں سے منع کیا ہے، تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کاموں کی خواہش کر بیٹھے تھے؟ اگر یہ مطلب لیا جائے کہ کسی کام سے منع کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخاطب وہ کام کر چکا ہے یا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ تو پھر آپ ان آیات کا کیا کریں گے جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کیا مطلب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تھی۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام شک کرنے والوں میں سے تھے؟ فلا تکونن من الجاہلین، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ جاہلوں میں سے تھے؟ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے مددگار تھے؟ ولا تکونن من المشرکین، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق مشرکین سے تھا؟ تو ان آیات سے اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے تو پھر وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا تتبع الہوا، آپ نے خواہش کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ اصل میں کیا ہوتا ہے، خطاب نبی کو ہوتا ہے لیکن امت کو تعلیم دینا مقصود ہوتی ہے۔ تو یہاں پر امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نے حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہے اور خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ خواہش کے پیچھے چلو گے تو وہ خواہش آپ کو اللہ کے راستے سے، سیدھے راستے سے گمراہ کر دے گی، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں ان کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی کہ ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اور یہ سخت ترین عذاب کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ حساب کے دن کو بھول چکے ہیں، وہ اتنی بڑی جرات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔
بھول گئے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب و کتاب لینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے مد نظر ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھا دی کہ اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں ان کی باتوں سے تو آپ داؤد علیہ السلام کے اس قصے کو لے لیجئے۔ ان کو یہاں پر کتنی تکالیف اٹھانی پڑی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا، حلم کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اور داؤد علیہ السلام کے یہاں پر تقریباً 10 اوصاف ان آیات کے اندر ہم نے پڑھ لیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔